کہاں جا رہے ہو بن حریث؟ خدا نے چاہا تو میں ممبر پہ جا کے آج خطبہ پڑھوں گا۔ کس مناسبت سے؟ میں امیر ابن زیاد کی حکومت کا نائب ہوں۔ امیر ابن زیاد خود رے کی کون سی جہنم میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کا نائب بنا دیا ہے انہوں نے؟ استغفار کرو امیر، نہ تو میں عمر سعد ہوں اور نہ ہی یہ لوگ جو کھڑے ہیں عورت ہیں۔ عامر ابن مسعود، ہنگامہ مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو قاصد خلیفہ ابن زیاد ہیں، ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں۔ خدا کی پناہ، کیا آپ لوگوں نے سنا؟ ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا چکا ہے، اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں۔ کچھ تو شرم کرو کوفے والو، خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر نااہل اور کم حیثیت شخص اس پر بیٹھ جائے؟ تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ؟ اے بدتمیز عرب، اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو۔ کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے؟ خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے۔ امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو۔ اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے۔ بصرہ والوں نے بہترین کام کیا۔ خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے۔ میں ایک شکی انسان ہوں بن حریث، 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے۔ خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبطلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں۔ یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بے غیرت ہوں۔ دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں۔ آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں۔ جاؤ مر جاؤ، تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ تک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟ اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ تنگ دست ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں، خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے۔ شاباش عامر، شاباش۔ خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے۔ خدا عامر، شاباش۔ تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو،
جھوٹے کہیں کے آل علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں، اس سے زیادہ مکاری اور چالاکی کیا ہوگی؟ یہ باتیں علی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں۔ آل زبیر کے موٹے کھوسٹ خلیفہ کو ان باتوں سے کیا؟ میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے شریعت اور دین کی باتوں کا سہارا لے کر لوگوں سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لوں جو پورا ہی نہ کر سکوں۔ خدا کے گھر کے ممبر کو نجس مت کرو ملعون، نیچے اترو۔ یزید تو مر گیا مگر اس کے کتے اب بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ کوفیوں کو اموی خلیفہ نہیں چاہیے، خلیفہ زبیری چاہیے۔ عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر۔ عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر۔ عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر۔ ان خرافات کے ساتھ تو کوفہ بہت جلد زمین بوس ہو جائے گا۔ کوفے والے بدنصیب لوگ ہیں۔ آج سے کوفے سے امن و امان ختم ہو جائے گا۔ تم نمک حراموں کا حق بنتا ہے کہ تم لوگوں پر بلا ٹوٹ پڑے۔ مجھے تو آل زبیر پر حیرت ہو رہی ہے کہ عامر تم نامرد کا بیان عراق عرب کے حالات پرآشوب ہیں۔ ہمیشہ کی طرح کوفہ میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا میدان جنگ بن گیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ان لاوارث بھیڑوں کی فکر کیجیے اور آج ہی کوفہ کے امیر کے تعین پر غور کر لیجیے۔ جس قدر یہ موضوع پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی کوفہ پر تسلط پانا مشکل ہوتا جائے گا۔ مسئلہ کوفہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے خیال سے وہ واحد آدمی جو کوفے کے معاملات کو بآسانی سنبھال سکتا ہے وہ ہے ابو اسحاق، جو عراق کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور کوفے کی تقریباً پوری اکثریت کا محبوب ہے، اور کچھ ادھار بھی ہے جو ہمارے سر پر ہے۔ احسنت، مرحبا اس حسن انتخاب پر۔ خدا کی قسم آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے۔ کوفیوں کی اکثریت ابو اسحاق کو بہت چاہتے ہیں، خاص طور پر توابین جو کہ بے شک ان کے ہم آواز ہیں۔ بہت بہت مبارک و مختار، بے شک آپ کوفہ کے امیر ہونے کے لائق ہیں۔ بہت خوب،
ابو اسحاق، وعدہ وفا کر دیا ہم نے. ہر چند کے آپ مکے میں ہمارے لیے امن کے پروانے تھے، مگر کیا کروں کہ عراق تمہاری دریات اور تدبیر کا محتاج ہے. جلدی کرو ابو اسحاق، کوفہ تمہارے انتظار میں ہے. نہیں، گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھیں. کیوں مختار؟ میں ایک جنگجو ہوں، سیاستدان نہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوفہ کو ایک سمجھدار اور سیاستدان امیر کی ضرورت ہے تاکہ سمجھداری اور ہوشیاری سے کوفیوں پر کامیاب ہو سکے. میں خود جانتا ہوں کہ میرے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں. تم انکساری دکھا رہے ہو مختار، انکساری سے کام لے رہے ہو. تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری ہم سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت تھی؟ وہ شرط صرف ایک سواریہ نشان تھا آپ کو پہچاننے کے لیے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں مختار کی کیا قدر و قیمت ہے، بس اتنا ہی. میری حکومت کا تخت گھوڑے کی زین ہے اور میری رایا تلوار. میں فوجی لباس میں بڑا ہوا ہوں اور میری زبان ایک جنگجو سپاہی کی دو ٹوک اور سخت زبان ہے. حکومت کرنے کے لیے ایک نرم، میٹھی اور رنگ برنگی زبان چاہیے. یہ وہ سبق ہے جو میں نے خود آپ سے سیکھا ہے. تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ میں مکہ میں آپ کے حضور میں ہی رہوں. بہت خوب مختار. نہیں، اب کون ہے جو کوفے کی حکومت کے لیے مناسب ہوگا؟ ہاں، ظاہراً کوفے والوں نے اس خط میں ایک شخص کا انتخاب کیا. بہتر ہے کہ خلیفہ ان کی رائے کو بھی دیکھ لیں. کس کا انتخاب کیا ہے؟ عامر ابن مسعود کا. ہاں، عامر ابن مسعود ایک دیندار اور خیر خواہ انسان ہے، مگر صرف دیندار اور خیر خواہ ہے. کیا وہ کوفے جیسے شہر سے نمٹ سکتا ہے؟ ہاں، مجھے بعید لگتا ہے. کچھ عرصے اسے مہلت دے دیجئے کہ والی کوفہ بن جائے. اگر وہ لائق اور سمجھدار نکلا تو بہت خوب، نہ ہوا تو ایک ذمہ دار انسان کو کوفے کی حکومت کے لیے چن لیجئے گا. جناب خلیفہ، کوفیوں کی رائے پر اعتماد کرنا کوفہ کے لوگوں کو آل زبیر کا چاہنے والا بنا دے گا. اچھی رائے ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ مختار کوفے کی حکومت کے لیے سب سے اولا ہے. حیف ہے کہ اس نے منع کر دیا. حیف ہے. مختار کے فیصلے کے پیچھے کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے. کیسا فتنہ؟ یہ تو اب تک مجھے بھی نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ غلط ارادے رکھتا ہے. کیا واقعی آپ اسے کوفہ کی حکومت دینا چاہتے تھے؟ میں نے تو دے دی تھی، ملعون نے قبول نہیں کی. تعجب ہے. تو پھر ہم کیوں پاگل بن رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟
کیا ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ مختار نے حکومت کوفہ کو کیوں قبول نہیں کیا؟ مجھے پتا ہے۔ تو بتاؤ کیوں قبول نہیں کی؟ پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ارادہ تھا، پھر میں بتاؤں گا کہ اس نے کیوں قبول نہیں کی۔ میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس طرح تو مجھے بھی کوئی علم غیب نہیں ہے جناب امیر کہ مختار نے حکومت کوفہ کو کیوں قبول نہیں کیا، اور واقعی کیسے جان سکتا ہوں میں؟ تو پھر کس کام کے ہو تم؟ اگر مجھ سے اتنی باتیں چھپائیں گے تو میں بھی کسی کام کا نہیں ہوں۔ آپ فوراً حکم دے سکتے ہیں کہ مجھے فارغ کر دیا جائے اور مسلمانوں کی بیت المال کو مجھ جیسے شخص پر حرام نہ کریں جو کسی بھی کام کا نہیں۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں؟ کیونکہ روز روشن کی طرح واضح ہے، حکومت کوفہ کے لیے مختار کو چننا ہرگز سوچا سمجھا اور معقول فیصلہ نہ تھا نہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر مختار کوفہ پہنچ گیا تو نعوذ باللہ خدا بھی اسے نہیں روک سکے گا، تو پھر آپ اسے کس طرح کوفہ بھیج سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اسے دھوکہ دینے کے لیے بھیجنا چاہتے تھے، یا پھر مکہ اور کوفہ کی راہ میں اس کا قصہ تمام کرنا چاہتے تھے۔ جب بچڑا حد سے زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کی ماں کو شدید پریشانی ہو جاتی ہے۔ ابھی بہت وقت لگے گا تمہیں ایک سمجھدار سیاستدان بننے میں۔ یہاں تو صرف میں اور آپ ہیں، اور اس کے علاوہ خدا بھی۔ واقعاً تم کسی کام کے نہیں ہو۔ بن سہال، ایک راز جب زبان پر جاری ہو گیا تو وہ راز نہیں رہتا، حرف عام ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ آج کے بعد جو آ جائے زبان پر کوئی راز، بند رکھنا لب بدساز، رکھو راز کو راز، دھیان رکھنا کہ نہ ہو جائے سخن ساز، ورنہ ہوگا قفس عمر کا تیری درباز، مرغ جاں تیری نکل کر کرے اس سے پرواز۔ یہ جو آپ نے فرمایا کیا یہ شعر تھا؟ نہیں، دھمکی تھی۔ میں نے لطیف قافیے کے ساتھ دی ہے تاکہ مر کے بھی نہ بھول سکو۔ اب بتاؤ کہ مختار نے کوفے کی امیری کیوں کر قبول نہیں کی؟ مختار کو میرے ارادے کا پتہ نہیں تھا، لہذا بکواس مت کرنا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ جب تک مختار کے رقیب کی شکل میں سلیمان ابن سرد خزائی ہے، مختار کوفہ نہیں جائے گا۔ وہ توابین کا انجام دیکھنا چاہتا ہے، لہذا تعامل سے کام لے رہا ہے۔ جب تک سلیمان ابن سرد اور اس کے ساتھی کوفہ میں ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ارادے مختار کے ہیں ان کی راہ میں سلیمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ زہ نصیب مسلم ابن اوسجا کے، زہ نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق کے قافلے سے ملا دیا، اور وائے ہو ہمارے حال پر کہ جو نفس امارہ کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے۔ ہم نے وہ کام کیا ہے کہ اب قیامت تک اول علی کوفہ سے بیزار ہی رہیں گے۔ میری مدد کیجیے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ پالیں۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ سمندر میں بہہ جانے والا پانی کبھی واپس نہیں آتا، میری مدد کیجیے کہ ہم اس شرمندگی کے داغ سے دامن کو پاک کر لیں۔ حوصلہ پیدا کرو کہ پھر سے زندہ ہو جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ بعض کوفیوں نے آل زبیر کے لیے بیعت طلب کی ہے۔
میں جو کہ تواب ہوں خون حسین کا انتقام لینا چاہتا ہوں. جہاں تک آل زبیر میری رکاوٹ نہیں بنیں گے مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں. آج میرا جہاد ہے قصاص ہے قاتلان حسین اور آرزو ہے راہ حسین میں مر جانا. تم بالکل ٹھیک ڈر رہے ہو کیان. یہاں تو ایک اجتماعی خودکشی کی بو آ رہی ہے. یہ آگ اپنے آپ کو جلانے والی ہے، دشمن کو جلانے والی نہیں. واقعاً مختار کی سخت ضرورت ہے. کبھی کبھار ابو اسحاق اور اس کے ان کاموں پہ شدید غصہ آتا ہے مجھے، اس قدر کہ میرا دل کرتا ہے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں. نہ جانے کس امید پہ مکے میں رکا ہوا ہے. یہ ہمارے خوابوں کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت تھا. صبر سے کام لو کیان. جس مختار کو میں جانتا ہوں وہ کسی بیکار و بنجر زمین پر کبھی قدم نہیں رکھتا. بہتر ہے توابین کے انجام تک مختار مکہ ہی میں رہے. کیوں بن کامل؟ کیونکہ وہ سلیمان کے سامنے نہیں آنا چاہتا. تم نے سنا نہیں؟ سلیمان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. مختار اس روش کے سخت خلاف ہے. یزید ملعون جو واقع کربلا کا اصل مسبب تھا واصل جہنم ہو گیا. بعد یزید ستمگر ابن زیاد خبیث اور اس کے کارندے ہیں. اس قدر اس شقی القلب قوم سے جنگ کروں کہ بفضل خدا شہادت سے ہمکنار ہو جاؤں. جو بھی میرا ہم عقیدہ اور ہمدرد ہے اس بیکار دنیا سے اپنا دل اکھاڑ لے اور قافلہ کربلا کا مسافر ہو جائے. کیا سوچ رہے ہو شمر؟ میں حیران ہوں عمر. خدا کے کارناموں اور زمانے کی گردش سے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہوں. عامر کی ہوا کی مانند آئی ہوئی حکومت کتنی عجیب ہے نا. ایک شخص تمہاری طرح ساری عمر طلب حکومت میں تڑپتا رہتا ہے اور ایک شخص عامر کی طرح رات کو سوتا ہے صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امیر بن گیا. عامر کی امیری زیادہ چلنے والی نہیں ہے، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے. تو پھر اس کی بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں بیعت کر رہے ہو؟ میں آل امیہ کی ٹھوکر کھایا ہوا ہوں عمر. ان لوگوں سے مایوس اور بیزار ہوں. مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ بنی امیہ کے پاس کوئی ایسا لائق انسان بچا ہو جو معاویہ کی حکومت کو زندہ کر سکے. میں اپنی جان کے خوف سے بیعت کر رہا ہوں. توابین کے غصے سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً آل زبیر کی پناہ لینی ہوگی. کوفے سے باہر کیوں نہیں جاتے عمر؟ چلا جاؤں؟ کہاں چلا جاؤں؟ وہیں جہاں ابن زیاد گیا ہے، شام. تم بھول گئے کہ کس طرح جھوٹی جنتیں دکھا کر ہمیں استعمال کیا. یعنی پھر سے بے وقوفی کروں تاکہ یہ حرامزادہ ابن زیاد میرے سر پہ سوار ہو جائے. ہرگز نہیں. اگر مختار مکہ میں نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ میں پناہ لے لیتا. میں حاکم نہیں ہوں، لوگوں کی خدمت کا امانت دار ہوں. آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور بیعت کا ارادہ کر لیا. لوگ فرقہ واریت سے تھک گئے ہیں. میرے خیال سے توابین بھی غلطی پر ہیں. یہ لوگ کڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، مردہ بھی عذاب میں
اور زندہ بھی عذاب میں۔ بہرحال میں کوفے والوں کے قابل اعتماد اور خدمت گزار ہونے کے ناطے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی چارگی اختیار کریں۔ یہی بات خلیفہ کے حکم میں ہمیں ملتی ہے۔ خلیفہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں رحم دلی اور نرمی کا گوشہ رکھیں، پرانے زخموں پہ لڑنا بند کریں اور تمام بغض اور کینوں کو بلا ڈالیں۔ کیا توابین خلیفہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہوں، موضوع کو پیچیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے، زو مانی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی مل جائے اور وصل جانا بھی، نہ آل زبیر کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا امیر، یا اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں۔ جناب خلیفہ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیفہ کی بات ایک دلسوز باپ کی سی ہے۔ امید ہے کہ یہ فرزند خطا کار غلط راستے سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے اور باپ کے غم و غصے کا باعث نہ بنے۔ اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے تو کیا؟ باپ کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔ مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے، وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی۔ اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف۔ وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے۔ میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں، خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو۔ اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں۔ اے تباب بھائیو، واقع کربلا کے بعد سرغنہ مسببین نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے۔ والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، یقیناً وہ اپنے خلیفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر مامور کیا گیا تھا۔ شمر لعین اور عمر سعد خبیث کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے، یعنی توابین سے کھلم کھلا دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ اگر یہی تماشے رہے کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا، منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے، اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے،
तो ऐसे तो कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद धार पे लटकाया जाएगा। ये कौन सी मस्खरामेज महफिल है? ये कौन सी फजूल बातें पढ़कर सुना रहे हो? मैं थक गया हूं। जल्दी से इस तमाशे को खत्म करो मुख्तार। मैं कहता हूं ये तमाशा बंद करो। कैफ इंतकाम तो तब है जब तुम अपनी तलवार को खून से गुस्ल दोगे। अपनी बकवास को हमारी जान का जहर मत बनाओ। तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि मैं खून और खून रेजी का आशिक हूं, चाहे मरूं या मर जाऊं। मुख्तार जान, मुझे वो रोटी खिला के मारना जो मुल्क के रेत की गंदुम से पकी हो, या चाहे उसके कुछ भूसी टुकड़े ही मुझे दे दो कि वो खा लूं। ए मुख्तार, मुझे गौर से देखो। मैं वो शकी हूँ जिसने उस नेक सिपह सालार का खून अपने इन हाथों से बहाया, जिसका कोई यावर न था। मुझे खोलते हुए पानी की देख में फेंक दो। अलविदा है खाना काबा, अलविदा है आंसुओं के क़िबलागाह, अलविदा है अली की जाए पैदाइश। शायद ये हमारा आखिरी दीदार हो। खाने काबा का तवाफ कबूल हो मुख्तार। आपका तवाफ भी कबूल हो भाई। अरकान पूरे नहीं करोगे? कूफा से हानी इब्ने जुब्बा वदाई साहब, क्या हाल है इब्ने जुब्बा? आपकी दुआओं से अबू इसहाक, आप कैसे हैं? सांस चल रही है, हजार शुक्र है उसका। जितनी देर तुम तवाफ में थे मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारा तवाफ तो तवाफ विदा था। कहाँ का इरादा है इंशाल्लाह? इंसान की मौत हर वक्त इंसान के ताक़ुब में रहती है हानी। शायद अभी सहने काबा से बाहर कदम रखें और तो फिर बेहतर है कि इंसान हर वक्त जाने के लिए तैयार रहे। कब तक मक्का में बैठे रहने का इरादा है मुख्तार? बिल्कुल कूफे को भूल ही गए हो तुम। अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहते? खाना काबा के जवार में रहने की तौफीक हर किसी को मुयस्सर नहीं होती। कूफे की क्या खबरें हैं इब्ने जुब्बा? कूफा तो मत कहो जैसे कोई तूफानी दरिया है। सिर्फ मुख्तार की कमी है। यजीद की मौत के बाद अब कूफियों को गैरत आ ही गई और उमवी कारिंदों को जलील और रुस्वा करके कूफे से बाहर निकाल दिया। लोगों की आले जुबैर से बैत सिर्फ मसलहत के तहत है। उन लोगों ने मजबूरन आले जुबैर से रज़ामंदी का इज़हार किया है। जाहिर है अंधों में काना राजा होता है। अगर तुम कूफे में होते तो कम से कम लोग आमिर इब्ने मसूद की तरफ न जाते। अभी भी देर नहीं हुई है मुख्तार। कूफियों को आले जुबैर पर शक है। जनाब सुलेमान सुर तो थे नहानी, तो फिर उनकी बैत क्यों नहीं की तुम लोगों ने? सच तो यह है कि बहुत से लोग सुलेमान के गिर्द हैं, मगर सुलेमान बजाते खुद हुकूमत नहीं करना चाहता। हमने जितनी भी जिद की उसने कबूल नहीं किया। रात दिन गिरिया करता रहता है।
سلیمان اور اس کے ساتھی توابین کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ شہید ہوں گے۔ کوفیوں کی رائے مختار کے بارے میں کیا ہے حانی؟ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ سنا ہے وہ جنگ مکہ میں مختار کی شجاعت اور اس کی حرم کعبہ کے دفاع میں جانثاری کا ہی سنا ہے۔ لوگوں کی آل زبیر کی طرف جانے کی ایک بہانہ تراش دلیل تم خود ہو۔ میں؟ اور کیا، کوفیوں کا تمہاری تشخیص پر ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر آل زبیر اچھے لوگ نہ ہوتے تو مختار ان کے پاس نہ رکے رہتا۔ واقعاً تم اپنے آپ کو اتنا کم قیمت کیوں سمجھتے ہو ابو اسحاق؟ کوفے والے تمہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا بیت اللہ کا دفاع کرنا ان لوگوں کے غرور کا باعث بن گیا ہے۔ تم پر ناز کرنے لگے ہیں یہ لوگ۔ توابین کا کیا ان کی بھی یہی رائے ہے؟ توابین کو نہ مختار سے سروکار ہے اور نہ آل زبیر سے۔ ان کا سارا غم شہادت پانا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ مختار، ہاں، تمہارے خیال سے یہ آل زبیر کیسے لوگ ہیں؟ کس حوالے سے؟ دین، شریعت، طریقت اور صلاحیت کے حوالے سے۔ کیا واقعی میں دین کا درد ہے بھی یا صرف ریاست کے بھوکے ہیں؟ فقط خدا ہی اندر کے راز سے واقف ہے، ہمیں کیا پتا؟ میرے اور حضرت خلیفہ کے لیے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ شریعت کا پاس رکھیں۔ جناب خلیفہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کی بیوہ حکم شریعت کے مطابق شادی کر لیں، غیروں اور اجنبیوں سے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں زبیر کی بہو بن کر رہوں۔ حکم سر آنکھوں پر۔ مگر منزل کی موت کے بعد میں نے وہ منت مانی ہے جس سے میرا نکاح مشروط ہو چکا ہے۔ کیسی شرط ہے بانو؟ شرط قصاص۔ قصاص کس سے؟ قاتل منزل سے۔ منظر کا قاتل ایک بدنصیب اور بے تقا سا شامی آدمی تھا جسے منظر نے خود واصل جہنم کر دیا۔ منظر کا قاتل وہ علمدار ہے جس نے منزل کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ مختار؟ جی ہاں، مختار۔ جب تک مختار زندہ ہے زبیر کے تمام بیٹوں کے سر خطرے کی زد میں ہیں۔ مختار کا مارا جانا ہماری حکومت کے لیے برا قدم ہے خاشیہ۔ تو اسے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کا خون حکومت بنی زبیر کے سر نہ آئے۔ تم بضد ہو کہ مختار مارا جائے؟ میں نے منت مانی ہے جعفر، عہد کیا ہے خود سے، منت کا ادا کرنا واجب ہے۔ میرا فیصلہ خون مختار ہے۔ پروردگارا تجھی سے دل اطمینان کا باعث ہے